مولانا آپ یہ بتائیں کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں اور تیمم کب فرض ہوتا ہے اور تیمم کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے تیمم میں کتنے فرض ہے اور طریقہ کیا ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب ٹور یا سفر پر نکلتے ہیں لمبے لمبے سفروں پہ، بعض مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے ہوئے ہیں، اب نکلنے کے بعد آدمی سفر پر ہے، جنگلی راستہ ہے یا جنگل میں وہ جو ہے ٹہلنے کے لیے پہنچ گیا ہے، گھومنے پھرنے کی نیت سے جو ہے پہنچ گیا ہے، اب ادھر جو ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب جنگلوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پانی آسانی سے میسر نہیں ہوتا، یعنی اگر پانی نہ ملے، اگر پانی نہیں میسر ہوتا ہے تو وضو کو چھوڑ کر آپ تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کر کے آپ پاکی حاصل کر کے تیمم کے ذریعے آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے حضرات کو، بہت سے بھائیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے وضو کا نعمل بدل جو ہے وہ تیمم ہے، تو اس کا طریقہ نہیں پتا، اس کے اندر کتنے فرض ہے یہ نہیں پتا، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کو پاکی حاصل کرنی ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 کلومیٹر تک کا پانی کو تلاش کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگل میں ہے اور پانی میسر نہیں ہے، اس نے ایک اندازہ لگا لیا کہ بھائی پانی نہیں مل رہا مجھے تو چلو بھائی تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، شرط ہے، شرط یہ ہے کہ 1 کلومیٹر چاروں طرف ہر سمت کے اندر 1 کلومیٹر تک کا وہ سفر کرے گا، یعنی پانی کو تلاش کرنے کے لیے چاروں سمت کے اندر وہ جائے گا۔ 1 کلومیٹر کے دائرے کے اندر اگر اس کو پانی میسر نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہے؟ تیمم کرنا فرض ہوگا۔ اب اگر 1 کلومیٹر کے دائرے میں اس کو پانی مل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی موجود ہے تو اپنا پاکی حاصل کرے اور اپنی عبادت کرے، نماز مکمل کر لے۔ لیکن اگر 1 کلومیٹر کے دائرے میں اس کو پانی میسر نہیں ہوتا، پانی تلاشنے پر نہیں مل رہا ہے اس کو، اب اس کے اوپر تیمم کرنا کیا ہے؟ فرض ہو چکا ہے۔ اب تیمم کرے، تیمم کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے، یا جو بھی اس کا مشغلہ ہے، جو بھی اس کی عبادت ہے، جو بھی اس کا تسبیحات وغیرہ، جو بھی کچھ اس کے ورد وغیرہ، اس کو مکمل کر لے۔ اب تیمم کرے گا کیسے؟ تیمم کے اندر کتنے فرض ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ کہ تیمم کے اندر 2 فرض ہے، وضو میں کتنے؟ 4، وضو میں 4 فرض ہے، لیکن تیمم کے اندر کیا ہے؟ 2 فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، اس کے آس پاس میں، بھائی مٹی تو ظاہر سی بات ہے زمین ہے، زمین پر مارے یا پتھر وغیرہ ہے اس پر بھی ہاتھ مار سکتا ہے، تو ہاتھ مارے زمین پر یہ اور اس طریقے سے جھاڑے، یعنی اس طرح تالی بجا کر ہاتھ کو نہیں جھاڑنا ہے، اس طریقے سے ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے۔ تیمم کے اندر کیا ہے؟ 2 فرض۔ پہلے کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کے ایسے جھاڑ کر کیا ہے؟ چہرے کے اندر، چہرے کو اوپر پھیر لینا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور جھاڑے، اور اس طریقے سے 3 انگلی جو ہے یہ ادھر رکھے اور 2 انگوٹھا یہ کنی انگلی ادھر رکھے اور اس طریقے سے کھینچ کر لائے، اس طریقے سے کھینچ کر لائے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ تو پہلا فرض زمینوں پر دونوں ہاتھوں کو مار کے جھاڑ کر چہرے پر پھیر لینا، دوسرا دونوں ہاتھوں پہ پھیر لینا، یہ 2 فرض تیمم کے اندر ہے۔ یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ اس نے پاکی حاصل کر لی، ادھر وضو میں 4 فرض مکمل کر کے پاکی حاصل کرے گا۔ اگر صرف اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ ناپاک ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے، تو اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے تو وضو میں 4 فرض ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو مکمل ہوگا اور پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن تیمم میں 2 فرض ہے، پہلا چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا۔ تیمم کے اندر 2 فرض ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، پھر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے جھاڑے اور چہرے پر پھیر لے، پہلا فرض مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فرض زمین پر ہاتھ مارے، پھر اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو جھاڑے، پھر ایک ہاتھ پر پھیرے، پھر دوسرے ہاتھ پر پھیرے، یہ دوسرا فرض ہے۔ دونوں فرض مکمل ہونے کے بعد اب اس نے پاکی حاصل کر لی۔
पाकी हासिल करने के बाद अब वो नमाज भी अदा कर सकता है, कुरान करीम को छूकर तिलावत भी कर सकता है, और इबादत का जो उसका दूसरा मशगला है, तस्बीहात वगैरह है, विर्द वगैरह है, वो तमाम चीजें अब कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तयम्मुम के जरिए पाकी को हासिल कर लिया है। तो तयम्मुम का मसला ये है कि तयम्मुम उस वक्त फर्ज होगा जबकि 1 किलोमीटर के दायरे में उसको पानी तलाश करने पर ना मिले। अगर पानी तलाश करने पर मिल जाता है तो फिर पानी से पाकी हासिल करेगा। अगर पानी नहीं मिलता है किलोमीटर के दायरे में तो अब वो तयम्मुम करके पाकी हासिल करके अपनी नमाज को, कुरान शरीफ की तिलावत को मुकम्मल करे।